السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 186 سے 187 تک ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، ضرور تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب، مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، أَذًى كَثِيرًا، بہت سی تکلیف۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ کام ہے ہمت کے، تو بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اور جب لیا اللہ نے پکا وعدہ ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ، ضرور تم بیان کرو گے اس کو، للناس، لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، نہیں تم چھپاؤ گے اس کو، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو پھینک دیا اس کو پیچھے اپنی پشتوں کے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خریدی ساتھ اس کی قیمت تھوڑی، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنا برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہ دنیا مشکلوں کے بغیر نہیں گزر سکتی۔ دوسرے اس بارے میں بھی ہم نے پڑھا، اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ جو لام اور نون کی شد ہے نا، یہ بہت تاکید کے لیے آتی ہیں یہ چیزیں، کہ ضرور تمہیں آزمائیں گے ہم کچھ چیزوں سے، خوف، بھوک، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی، تو یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی بھی انسان جو دنیا میں خوشحال ہے یا پھر نہیں خوشحال، علم والا ہے یا پھر جاہل ہے، وہ تندرست ہے یا بیمار ہے، ہر لحاظ سے یہ دنیا امتحان ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا پہلو، ایک تو اس کا دھوکہ ہے نا کہ دیکھنے میں کچھ نظر آتی ہے، حقیقت میں کچھ ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ دارالامتحان ہے۔ اب جب موت آئے گی تو ہی پتہ چلے گا کہ اس امتحان کے پیپر میں ہم نے کامیابی حاصل کی یا ناکامی، اور اعمال کے مطابق ہی ہماری آخرت ہوگی۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی اعتراض رہتا ہے، کسی کو اپنے سٹیٹس کا اعتراض ہے، کسی کو اپنے سٹرکچر کا اعتراض ہے، لمبا قد نہیں ہے، رنگ گورا نہیں ہے، یا پھر اولاد نہیں ہے تو بیٹا نہیں ہے یا بیٹی نہیں ہے، یا پھر اور بے شمار، کوئی انسان دنیا میں سیٹسفائیڈ نظر نہیں آتا۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی کمی کا رونا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پرفیکٹ لائف گزاریں، تو اللہ نے یہ ہمیں دارالامتحان دیا ہے۔ پرفیکٹ پیپر کر لیں، اپنی پسند کی آخرت بنا لیں۔ دنیا میں اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں نا، تو پھر اپنی پسند کی چیزیں اینڈ پہ بنائیں نا۔ بہترین گھر بنائیں، بہترین اعمال، بہترین قبر، بہترین جواب سوالوں کے بہترین جواب، اور بہت کچھ جو ہم لینا چاہتے ہیں دنیا میں، آخرت میں لے لیں۔ یہاں اللہ نے ہمیں ٹائم دیا کہ تیاری کر لو اپنے لیے، جو بنانا ہے بنا لو، تمہیں کھلی چھٹی ہے، جو تیار کرنا اپنے لیے کر لو۔ دنیا تو جو اللہ نے دی تھی، اگر تم اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو تو آخرت اپنی پسند کے بنا کے سیٹسفائیڈ ہو جانا۔ کھلی چھٹی ہے ہمارے یہاں کوئی اینڈ نہیں ہے نیکی کا۔ والسابقون السابقون بھی ہیں،
اصحاب المیمنہ بھی ہیں، کچھ بھی بن جائے، وہاں جا کے اعتراض نہیں کر سکیں گے کہ یا اللہ ہمیں یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، یہ اس کو فلاں کو زیادہ دے دیا، فلاں کو کم دے دیا. نہیں، یہ دنیا میں ہم کرتے رہتے. اعتراض تو ہمارا یہاں بھی نہیں بنتا، کیونکہ ہمارا اللہ پہ کوئی حق نہیں بنتا تھا جو ہم نے اس سے لیے، جو ہمیں اس نے دیا ہے. کسی کا بھی اللہ پر کوئی احسان نہیں تھا، نہ اس نے کچھ پے کیا. جو بھی دیا اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دیا، اور اس فضل کو ہم فیل کرنے کی بجائے اعتراضات اور ناشکری اور شکایتیں کر کے ویسٹ کرتے ہیں. تو پھر اللہ نے ہمیں کھلی چھٹی دی کہ تم آخرت اپنی پسند کی بنا لو. تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں ہم ایک پیپر کے لیے آئے ہیں. تو اس پیپر میں ہم جو لکھیں گے اسی کے مطابق ہمیں اینڈ پہ رزلٹ ملے گا. تو اللہ فرماتے اس دنیا میں تمہیں آزمائشیں آئیں گی، تمہارے مالوں سے بھی آئیں گی، تمہاری جانوں سے بھی آئیں گی. کسی کو کم دے کے آزماؤں گا، کسی کو زیادہ دے کے آزماؤں گا. تو یہ بلا سے یہ لفظ نکلا نا، تو بلاون، تو ضرور ہوگا یہ سب کچھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس سے اس کی کوئی محبوب چیز لے لیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک مومن کو اس کی مال، اس کی اولاد، اس کی جان اور دنیا میں اور بہت سے طریقوں سے تکلیفیں پہنچتی رہتی، وہ صبر کرتا رہتا ہے، ان تکلیفوں سے گزرتا رہتا ہے اور شکوہ شکایت نہیں کرتا، اس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، تو اللہ سے ایسے ملے گا کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان ساری تکلیفوں سے اس کے گناہ جھڑ گئے ہوں گے، ختم ہو گئے ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں سے، تمہارے نفسوں میں سے. کبھی مال زیادہ دے کے آزماؤں گا، کیونکہ بہت زیادہ مال ہونا بھی آزمائش بن جاتا ہے. ہم چھپاتے پھرتے، دن رات فکر رہتی، بچے کڈنیپ ہو جاتے ان مالوں کی وجہ سے، اور بچے بگڑ بھی جاتے ان مالوں کی وجہ سے. کئی لاکھ کے موبائل ایک منٹ میں آپ کے ہاتھوں سے چلے جاتے، اور بعض بار اتنا پیسہ ہوتا ہے پرواہ بھی نہیں کرتے ماں باپ، کتنے لاکھ چلا گیا. تو آزمائش ہے، زیادہ کی بھی اور کم کی بھی. اور جانوں میں کبھی بیماری ہے، سستی ہے، تکلیف ہے کوئی، یا پھر طنز طعنہ اذیت حسد کچھ بھی ہے. تو آزمائشیں تو اس دنیا میں آنی ہی ہیں. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ضرور تم سنو گے یہود و نصارہ سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے. کیا سنو گے؟ اذًا کثیرہ، بڑی تکلیف دہ باتیں، بہت کچھ وہ تمہیں کہیں گے، بہت طرح سے اذیتیں دیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے میں 10 سال گزارے وہ سب تکلیفوں سے بھرے پڑے. اگر ہم لائف ہسٹری اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی پڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسی سخت سخت آزمائشیں ان پہ آتی تھیں ایک اللہ کا نام لینے سے. اور مشرک مکے میں تو ظاہر ہے زیادہ مشرک ہی تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، انہیں بڑی تکلیف تھی کہ ہمارے بتوں کو کچھ برا کیوں کہا جا رہا. اور اس کے مقابلے میں وہ اللہ کے ساتھ لڑائیاں لڑتے تھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے جو بھی کسی خدا کو پکارتا نا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، انہیں گالی نہ دینا، برا بھلا نہ کہنا. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، وہ اسی دشمنی میں اللہ کو بھی باتیں کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ نادان ہے، بیوقوف ہے. تو اللہ فرماتے مشرکوں سے بھی، اور انسان جو توحید والا ہوتا ہے اس کو تو ختم کرنے پہ آ جاتے لوگ. مشرک اپنے مشرکوں سے ہی خوش رہتے. بہت ساری تکلیفیں، برے برے نام، بری طنز کیے جاتے ہیں ان لوگوں کو جو عقیدہ توحید پر یقین رکھتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کہیں گے، اور یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب ان کے شریکوں کا نام لیا جاتا ہے نا، کسی کے قصے سنائے جاتے ہیں نا،
بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور لیکن جب ٹائم آتا ہے توحید کا ذکر ہوتا ہے، ان کے چہروں سے نفرت نظر آتی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، کہ جب اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے ان کے چہروں سے ناگواری اور ناخوشی نظر آتی، کیونکہ وہ خوشی اپنے اس جو انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں امیدوں کے محل اور اپنی سوچیں اور اپنے گمان، اسی میں خوش رہنا چاہتے ہیں۔ ہم توحید والا تو ان کو نشے سے باہر نکالتا ہے نا، توحید والا تو ان کو سمجھاتا ہے کہ یہ سب گمان کی دنیا ہے، سچ نہیں ہے، سچ تو وہی ہے جو اللہ نے فرمایا، اور اللہ کا کوئی ذات میں صفات میں کسی بھی طرح شریک نہیں ہے۔ لیکن انہیں چونکہ اپنے مشرکوں سے، اپنے شریکوں سے محبت ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ بہت برا ریئیکٹ کرتے ہیں، اور پھر جواب میں بڑے تانے اور طنز سننے پڑتے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ہوگا، اس کا علاج کیا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم صبر کرو اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، تقوی سے رہو، کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کسی کے معبود کو برا کہنے کی ضرورت نہیں۔ بہت بڑا کام ہے صبر اور تقوی۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اس کا ذکر خود اللہ نے کر دیا کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے، کسی کی باتوں کو برداشت کرنا، کسی کے برے بیہیو کو برداشت کرنا، اور وہاں تو جانی طور پر بھی تکلیفیں دی جا رہی تھی، مارا جاتا تھا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، پھر اللہ فرماتے میں نے پکا وعدہ لیا تھا اہل کتاب سے، لَتُبَيِّنُنَّهُ، تم اسے ضرور بیان کرنا، لوگوں کو بتانا، چھپانا نہیں، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپانا نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اسے پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ساتھ قیمت لے لی دنیا کی تھوڑی سی۔ تو کتنا برا جب وہ خرید و فروخت کرتے۔ اللہ نے جیسے ہمیں کہا ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، میرے سے آگے پہنچا دو چاہے تمہیں ایک آیت آتی ہے۔ ان لوگوں سے، یہود و نصارہ سے بھی وعدہ کیا تھا، تمہارے پاس جو تورات اور انجیل آئی ہے اس کو تم نے آگے پہنچانا ہے، عمل بھی کرنا ہے، لوگوں کے لیے بیان بھی کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، کیونکہ انسان کو جس چیز کی قدر ہوتی ہے نا وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ادھر ادھر کیوں نہیں ہونا دیتے؟ اس لیے نہیں ہونے دیتے، ہمیں ان کی قدر ہے، محبت ہے ہمارے دل میں ان کی۔ ذرا لیٹ ہو جائے ہمارے دلوں کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں گئے، کچھ ہو نہ گیا ہو، کتنے برے خیالات آتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت ہوتی ہے نا۔ تو قرآن کی محبت اگر انسان کے دل میں ہو پھر تو وہ اسے ساتھ لے کے چلتا ہے، پھر وہ صرف چومتا نہیں ہے، اس کو اونچی جگہ پہ نہیں رکھتا، صرف خوبصورت غلاف نہیں چڑھاتا، صرف اس کو پیچھا نہ کر کے ہی خوش نہیں ہو جاتا، نہیں، پھر اسے کھولتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے میرے رب نے میرے سے کیا بات کی، یہ میرے رب کی ہی تو باتیں ہیں نا میرے سے ہو رہی۔ ہم یہود و نصارہ کو اگر سائڈ پہ کرتے ہیں تو یہ میرے سے بات ہو رہی ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو میں نے ایسے کیا تھا، تم نہ ایسے کرنا، میں نے انہیں کہا تھا بیان کرنا، چھپانا نہیں، انہوں نے تو پیچھے پھینک دیا، تم نہ پھینک دینا، ہمیں اس لیے اللہ بتا رہے۔ اور انہوں نے دنیا خرید لی اپنے فتویٰ کے مفتی اعظم بننے کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، لوگوں کو لوگوں کی پسند کے مسئلے بتانے شروع کر دیے، جس کو جو چاہیے تھا ویسا ہی دے دیا، دین کو بھی بیچا۔ ہمارے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ارجنٹ استخارہ اور دوسرا استخارہ اور نعتوں کے ریٹ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ انداز بدل گئے ہیں، کام تو اندر سے وہی ہے۔ ہم کتنا بیان کرنے والے، کتنا جاننے والے ہیں ہم اللہ کی اس کتاب کو، کتنی پرسنٹیج ہے ہمارے پاس دنیاوی اور دین کے علم کی پرسنٹیج، اب نکال کے دیکھ لیں۔ ایک گھر میں اگر 5-6 بچے ہیں، سب کالج یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں،
تو شاید ایک حافظ قرآن بنا کے ہم فارغ ہو جاتے، چاہے اسے پتہ ہی نہ ہو جو میں حفظ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، ساری زندگی وہ اندھوں کی طرح صرف پڑھتا ہی رہے، اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، میرا رب مجھے کہتا کیا ہے، کیونکہ جو اس کتاب کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ ایک ایک آیت پہ ٹھہر جاتے، کہیں جنت کا ذکر آتا ہے جنت کا دعا کرتے، کہیں دوزخ کا ذکر آتا اس سے پناہ مانگتے، کہیں اللہ کا سوال آتا اس کا جواب دیتے، اور ایک ایک آیت ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے۔ تو اللہ فرماتے انہوں نے پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ ہم نے اس بات سے یہ سمجھا کہ قرآن کو پیچھا نہیں کرنا چاہیے، قرآن سے اونچے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کوئی صوفے پہ بیٹھ جائے اور کوئی نیچے بیٹھا، ہم کہتے ہیں ہائے قرآن اوپر اور نیچے اور تم اوپر۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی اس آیت کا مطلب کیا تھا۔ ہمیں تھا کہ اس کو حکم تو یہ تھا کہ اس کو اپنی زندگی میں آگے آگے رکھنا، پریفر اس کو کرنا، زندگی کا کوئی بھی کام کرو رہنمائی اس سے لینا، میرے نبی کی زندگی سے، اس قرآن سے، کتاب و سنت سے جڑ کے رہنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ لیکن ہم نے اسے بھلا ہی دیا، اور قرآن میں یہ گلہ آتا ہے کہ نبی اللہ سے کہیں گے یا اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑے ہوئے رکھا، میری اس قوم نے اس قرآن کو دیکھا ہی نہیں۔ اور اب جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے، کب لوگ جانتے ہیں اس کو؟ اب تو الحمدللہ بہت بہت آسانیاں ہیں، کوئی کہیں دنیا کے کونے میں بھی بیٹھا اس کو اللہ پہنچانے کا انتظام کر چکے ہیں، لیکن تب بھی کتنے لوگ اس کو جانتے، کتنے لوگوں کے پاس ٹائم ہے اس کے لیے؟ ٹائم نہیں ہے۔ اتنا دکھ ہوتا ہے نا سن کے کہ ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے نہیں ٹائم، آئے کس لیے تھے؟ ساری دنیا کے جھنجھٹ ہم نے پا لیے، ان کے لیے ٹائم بھی نکال لیا، لیکن نہیں ٹینشن لی تو اس قرآن کی نہیں لی، اسے دل پہ لگایا ہی نہیں، اسے سینے سے لگا لیا، گر گیا تو چوم لیا، صدقہ دے دیا، اس کے نیچے سے لوگوں کو گزار کے برکت لے لی، اس کو تعویذ بنا کے گلے میں پہن لیا، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اللہ فرماتے انہوں نے پیچھے پھینک دیا۔ پیچھے ہم اس چیز کو پھینکتے ہیں جس کی قدر نہیں ہوتی، اسے ہم پیچھے رکھ دیتے۔ جو کپڑے نہیں پہننے ہوتے کہاں رکھتے؟ وہ چھپا کے پیٹی میں یا ٹرنک میں۔ جو چیز ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہم اسے پیچھے کر دیتے، جس کی ضرورت ہوتی ہے اسے آگے آگے رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی پیچھے پھینکا اور اس کے ساتھ کم قیمت لے لی، ہم بھی اس کے ساتھ دنیا کما رہے ہیں۔ اور کسی نے اگر اس کو اس وجہ سے ہی لیا کہ اس کے ساتھ میں عالمہ اور فاضلہ اور بہت بڑے دروس کر کے تو پیسہ کماؤں گی، تو پھر یہ اس کو کبھی فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں اس راستے میں کوئی اگر اس مشن پہ چل رہا ہے اور اس کو اور کوئی ٹائم نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ کچھ اجرت لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو آمدنی کا ذریعہ بنانا، دم کرنے کے لیے بیٹھ جانا اور جو مرضی پڑھ کے لوگوں کو دم کرتے رہنا اور پیسہ بٹورتے رہنا، کتنا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے۔ زندگیاں بدلیں تب فرق پڑتا ہے، ہماری اپنی بدلے، پھر ہم دوسروں کو بدلتے ہیں اور پہنچانے والے بن جاؤ، جو تمہارے پاس ہے دینے والے بن جاؤ۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ان کی بکس میں تھی اس کو بھی چھپا لیا، کوئی ان کے جرم ہوتا اس کی سزا کو بھی چھپا لیتے، نہیں ہے ہماری بک میں نہیں ہے، ایزی راستہ ڈھونڈتے۔ ہم بھی اب جرائم کرتے ہیں تو کب ہمارے جرموں کی سزا ملتی ہے نا کسی کو؟ کتنے چور ہیں، اگر سب کے ہاتھ کٹ جائیں چوریاں ختم نہ ہو جائیں؟ کتنے قاتل پھرتے ہیں سر عام، قتل کے بدلے میں اگر قتل ہو جائے کتنا فرق پڑے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو وحشیانہ سزائیں کہہ کے پیچھے کر دیا۔ زندگی کو اپنی پسند کے مطابق اور زندگی میں آسانیاں لینے کے لیے، اپنی مرضی سے جینے کے لیے ہم نے اس کتاب کو پیچھے پھینکا۔ ہاں جب کوئی مشکل پڑتی ہے، کوئی سر پہ پہاڑ گرتا ہے، پھر دوڑے آتے ہیں، پھر ہم میں سے کوئی وظیفے کرتا ہے، کوئی پھر اس کے لیے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔
جب تک ہمارے سر پہ ڈنڈا نہیں پڑتا نا ہم کچھ کرتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہم نے اسے اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیا کہ میں اپنے رب سے اس کو لینا ہے اور دعا کر کر کے لینا ہے۔ تو اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، اللہ ہمیں توفیق دے اس کی جسے تو پسند کرتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل بنا کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ کتنا ہم روئے ہیں اس بات کے لیے کہ یا اللہ ہمیں اس قرآن کی نعمت کو دے دے اور ہماری زندگیوں میں اس کو شامل کر دے، ہمارے اعمال میں اس کو شامل کر دے۔ کتنا ہم روتے ہیں اس کے لیے، کتنا گڑ گڑاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے پیپر ہوتے ہیں، ہمیں کھانا بھولا ہوتا ہے، نہیں اور میں دیکھتی ہوں نرسری پریپ اور 1 کے بچے ہوتے ہیں اور ماؤں کو کسی سے نہیں ملنا، فون پہ بات نہیں کرنی، کوئی ہمارے گھر نہ آئے، بچوں کے پیپر ہیں، بچوں کے پیپر ہیں، بچوں کے پیپر۔ ایسے ہوتا ہے پتہ نہیں یہ پیپر میں رہ گیا، کم نمبر لے لیے تو کتنی بے عزتی ہوگی، کوئی ان کے مقابلے کرتے ہیں نا ہم دنیا میں تو ہم ہر بات میں مقابلہ کرتے ہیں، دین میں کوئی مقابلہ نہیں۔ کوئی آگے کتنا بھی بڑھ جائے ہم کہتے ہیں کر لیں گے نا، ابھی ٹائم نہیں ہے، بچے ذرا فارغ ہو لیں، ان کے پاس ٹائم، بیچارے کہاں جائیں نا۔ ہم نے بچوں کو اہمیت دی نہیں اور ان کو اہمیت ہوئی نہیں، اس لیے وہ بھی اپنی مرضی کی لائف گزار رہے ہیں اور ریلیکس ہیں۔ نہ ماں باپ کو ٹینشن تھی نہ بچوں کو، اور ماں باپ اگر بہت باعمل ہو تب بھی بچے تھوڑا سا عمل کرتے ہیں، اور اگر وہ باعمل ہی نہ اور بچوں کو کہیں بیٹا نماز پڑھ لو اور بیٹا قرآن پڑھ لو اور خود پڑھتے نہ ہو تو کتنا سنیں گے بچے۔ یہ اللہ کی خاص توفیق ہوتی کہ کبھی ماں باپ سے بڑھ کے بچے بھی نیک ہو جاتے، بغیر ان کے دعاؤں کے۔ اللہ کسی پہ خاص کرم بھی کرتا ہے، لیکن زیادہ تر بچے ماں باپ کا ایکٹ دیکھتے ہیں، باتیں نہیں، حکم نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق اور سمجھ دے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں، اس کو اپنے صرف پیچھا کرنے سے باز نہ آئیں، جو ہم نے پیچھا کیا ہوا ہے اس سے باز آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔